السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانیات کا تذکرہ چل رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لانے کی بات مختصراً آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ آج انشاءاللہ جو ذکر کیا جائے گا وہ رسولوں کا ذکر کیا جائے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، رسولوں پر ایمان لانا۔ نبی اور رسول کہتے ہیں جو مقدس اور پاکیزہ انسان ہوتے ہیں، جو گناہوں سے محفوظ، مامون اور معصوم ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے بھیجتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے اندر انتہائی گمراہی اور تاریکی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کا تعلق اپنے ساتھ قائم کرنے کے لیے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزروانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو اور رسولوں کو بھیجتے ہیں، جو بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں اور بندوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچاتے ہیں۔ پھر بندے اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اس دنیا کے اندر جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء تشریف لائے۔ یہ بات کہی جاتی ہے، جبکہ صحیح تعداد تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی اور رسولوں کو بھیجا ہے۔ اس لیے ہمیں تمام رسولوں پر اور انبیاء کرام پر ایمان لانا فرض ہے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 1,24,000 پر ہم ایمان رکھتے ہیں، بلکہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے آخر نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء کرام کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کسی سے علم حاصل نہیں کرتے، کسی سے لکھنا و پڑھنا نہیں سیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو براہ راست علم عطا کیا جاتا ہے، اور اسی لیے ہر نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ایسے ہی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ علیہ السلام خواہشات سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ آپ جو بھی بات بولتے ہیں شریعت کے سلسلے میں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام کسی سے دنیا کے اندر علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم دیا جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے تسلط سے محفوظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ شیطان انبیاء کرام کے نہ تو ان کی باتوں پر، نہ ہی ان کے اعمال پر، اور نہ ہی ان کی نیت اور ارادوں پر، اور نہ ہی ان کی عادت اور اخلاق کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کے اندر وہ مداخلت نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام ہر طرح کے کبیرہ گناہوں کے ساتھ ساتھ صغیرہ گناہوں سے بھی محفوظ، مامون اور معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کے سچا ہونے کو ثابت کرنے کے لیے
اور لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ہاتھ پر انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ معجزے کا ظہور فرماتے ہیں۔ یعنی اس دنیا کے نظام چلانے کے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین اور اصول بنائے ہیں، اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں انبیاء کرام کے ذریعے ظاہر فرماتے ہیں، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ معجزہ اگرچہ انبیاء کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہوتا ہے، یہ انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام سے کفار اور مشرکین نے جو معجزات کے مطالبے فرمائے، تو کچھ تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیے، اور جو انہوں نے اپنے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جن معجزات کا مطالبہ کیا، جن کو ظاہر کرنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر نہیں فرمایا ہے۔ تو معجزے یہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہوتے ہیں، اور معجزات پر جن معجزات کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا گیا ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر ان پر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام جتنے بھی ہیں، سب پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ چنانچہ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تھے، ان کی جو نبوت ہوتی تھی وہ مخصوص علاقے کے لیے اور مخصوص زمانے تک ہوا کرتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ تمام مخلوقات کے لیے ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور انبیاء کرام جو بھی شریعت لے کر آتے ہیں، جو بھی دین لے کر آتے ہیں، تو ان کے جو بنیادی جو عقائد ہوتے ہیں وہ تمام انبیاء کرام میں مشترک ہیں، وہ ہر نبی کی شریعت میں پائے جاتے ہیں۔ البتہ جو ان کی جو شریعت ہے، تمام انبیاء کرام کی جو شریعت ہوتی ہے، ان کی شریعت میں وہ ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے ہیں، چونکہ یہ کامل اور مکمل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جو حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اسی لیے آپ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا، آپ علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ گزشتہ جو انبیاء کرام ہیں ان پر صرف ایمان لانا فرض ہے، اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا یہ فرض ہے۔ اور آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، کیونکہ پہلے نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب گمراہی کا دور آتا تھا تو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیج دیا کرتے تھے، پھر اصلاح ہو جایا کرتی تھی، اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو گمراہی و تاریکی پھیلتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر کسی دوسرے نبی کو بھیج دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اب اس امت کے اوپر ڈال دی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو۔ تو اس امت پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے جو انبیاء کرام کی ہے، تو اسی لیے اب آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو
یہ کچھ باتیں انبیاء کرام سے متعلق تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور ان کو صحیح طور پر ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مجھ سے کہنے میں غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔